अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हम मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में और इस कुरान के सदक़े में सूरह अनकबूत को पढ़ रहा है, सूरह अनकबूत को देख रहा है, इस सूरह अनकबूत को समझ रहा है कि जिसमें खुदा ने हमें बहुत सारे पैगाम दिए। और इसी वजह से हमने इस दर्स का नाम, इस दर्स का टॉपिक हकीकत ज़िंदगी रखा। यानी खुदा ने इस सूरह में ज़िंदगी की हकीकतों को बयान किया है, और वो हकीकतें खुदा ने इस सूरह में बयान की है ज़िंदगी की, कि जिसके बारे में हम लोग अक्सर परेशान होती है कि हमारे साथ वैसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों होता है। लेकिन जो यकीन मानिए, अगर हम कुरान को समझ ले, मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़िंदगी को समझ ले, उनकी बातों पर, उनके हुक्म पर अगर हम अमल करने लगे, तो आज हम में से कोई परेशान ना हो। मगर परेशान हम इसलिए है क्योंकि हम दुनिया पे अमल करते हैं, दुनिया को देख के चलते हैं, हम अहले बैत की ज़िंदगी को देख के नहीं चल रहे होते। तो अज़ीज़ों, इससे पहले के दर्स में हमने ये देखा कि खुदा सूरह अनकबूत की 59 नंबर की आयत में हमें ये पैगाम दे रहा है कि जो भी सब्र करेगा और जो भी खुदा पे तवक्कुल रखेगा, अमल स्वालिह करेगा, तो खुदा कहता है कि मैं जन्नत में उन्हें बाला खाने दूंगा। यानी जन्नत में मैं उन्हें वो मकाम अता करूंगा कि वो उनको वो महल दूंगा कि जिनके नीचे से पानी की नहरें जारी होगी। तो वज़ू ये जन्नत की नेमतें किन लोगों के लिए हैं? कि जो खुदा पर तवक्कुल करता होगा, जो सब्र के दामन को नहीं छोड़ेगा, जो सब्र करता होगा, खुदा पे तवक्कुल करता होगा, अमल स्वालिह करता होगा, तो ये नेमतें खुदा उन लोगों को अता करेगा। अज़ू आज 60 नंबर की आयत सूरह अनकबूत की कि जिसमें रब ज़ुल जलाल हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। अज़ू इस आयत में खुदा ये कह रहा है कि मैं रिज़्क़ देता हूँ, यानी अल्लाह रिज़्क़ देता है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अपने साथ अपना रिज़्क़ नहीं रखते। अज़ू हम लोगों ने, आप लोगों ने परिंदों को देखा होगा कि जब परिंदा दरख्त से उड़ता है तो उनके साथ उनका रिज़्क़ नहीं होता, उनका खाना नहीं होता। ये दाना चुगता है, खुद खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, और फिर रात को एकदम बहुत आराम से सोते हैं। यानी उन्हें कल की फ़िक्र नहीं होती, कल के रिज़्क़ की परवाह नहीं होती। उन्हें खुदा पर मुकम्मल यकीन होता है, भरोसा होता है, तवक्कुल होता है कि जिसने आज हमें रिज़्क़ दिया वो यकीनन कल भी देगा। मगर हम सब लोग जान मोहतरम ज़िंदगी में इतने डूबे हुए हैं, कल की फ़िक्र करते हैं। तो जो खुदा कुरान में हमें ये पैगाम दे रहा है कि मैं रिज़्क़ देता हूँ, और अगर तुम मेरी राह में दे रहे हो तो मैं तुम्हें 10 गुना बढ़ा के दूँगा। लेकिन जो हम खुदा से ये तिजारत नहीं करते। क्यों? कहते तो हैं हम लोग कि हमें खुदा पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, लेकिन जो अगर हम रोज़ कुरान पढ़ लेना और खुदा की ये बात अगर हमें याद रहे ना, तो जो कभी भी हमसे गुनाह ना होने पाए, या कभी भी हमें इस तरह से वावेला ना करे दूसरे दिन के लिए कि क्या कल क्या होगा। नहीं अज़ीज़ों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 500 रुपीज़ हो और उसके अलावा पैसे ना हो अज़ीज़ों, सामने से एक भूखा शख्स आ जाए, वो हमसे अगर रोटी मांगे या कुछ भी मांगे, तो हम क्या करेंगे? उससे यही कहेंगे ना, भाई मेरे पास 500 रुपीज़ है, कल मेरा क्या होगा, कल क्या हम खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अब जो हम यही सोचते हैं, हमारा तो पेट भर गया आज, लेकिन वो शख्स तो भूखा खड़ा है ना। तो खुदा कहता है कि तुम मेरे लिए दोगे, क़ुर्बतन इलल्लाह दोगे,
میری خوشی کے لیے دوں گے تو میں تمہیں 10 گنا بڑھا دوں گا، 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ تو اللہ نے فقط کہا نہیں عزیزو، بلکہ خدا نے ہمیں کر کے دکھایا۔ عزیزو، معصومین کی زندگی موجود ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی بن ابی طالب جناب سیدہ سے سوال کرتے کہ سیدہ، آپ نے کبھی مجھ سے سوال نہیں کیا، آپ نے مجھ سے اپنی کبھی بھی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں اپنی زندگی میں۔ آج میں علی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کچھ مانگیے، کسی بات کی خواہش کیجیے۔ تو بی بی زہرا نے کتنا خوبصورت جواب دیا، یعنی یہ ہم عورتوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ کبھی علی سے خواہش کا اظہار مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ علی کے پاس نہ ہو، تو اس لیے میں نے آپ سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں، آج علی کہہ رہا ہے فاطمہ کہ آپ مجھ سے کوئی خواہش کا اظہار کرے۔ تب بی بی زہرا ارشاد فرماتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے 1 انار مل جائے۔ ایسو شہزادی کی غربت دیکھیے، ہمارے گھروں میں کیا کچھ بھرا ہوتا ہے، فریز میں کتنی کھانے کی چیزیں ہوتی، لیکن ہم ایسے ہی اسراف کر دیتے، پھینک دیتے، کبھی نہیں سوچتے کسی مستحق کو دے دیں۔ لیکن بی بی یہ کہہ رہی کہ مجھے 1 انار کھانے کو مل جائے۔ اب مولا علی فاتح خیبر اپنے گھر سے باہر نکلے، یہودی کے باغ میں مولا نے مزدوری کی، مزدوری کے بعد جو پیسے ملے اس سے مولا نے 1 انار لیا اور انار خرید کے گھر کی طرف آ رہے۔ جب گھر کی طرف بڑھ رہے تو ایک باغی مولا نے دیکھا کہ راستے میں ایک کونے میں ایک مریض بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، مریض ہے اور غمگین سر کو جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ مولا سے رہا نہ گیا، اب مولا اس کے پاس پہنچے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا بخار ہے، بیمار ہوں، فقیر ہوں، بھوکھا بھی ہوں۔ تو مولا نے کہا بیمار ہو، کوئی خواہش رکھتے ہو؟ کہا مولا 1 انار مل جائے تو میری پیاس بھی بجھ جائے اور میرا بخار بھی کم ہو جائے۔ اب مولا وہ 1 انار جو اتنی مزدوری کر کے خرید کے لائے تھے، مولا نے اس کا آدھا کیا اور اس آدھے حصے کو، اس کے دانے کو اپنے ہاتھوں سے نکالا اور اس مریض کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ جب مولا نے اسے آدھا کھلا دیا، کہا ایک بار کہ وہ مریض کہتا ہے مولا آدھا اور مل جائے تو میرا دل بھر جائے۔ مولا نے باقی آدھا انار بھی اس کو کھلا دیا۔ جب مولا نے پورا انار اسے کھلا دیا، ایک بار کہ مولا اٹھے دامن جاڑ کے، اب علی فاتح خیبر ہے لیکن سر جھکا کے جا رہا ہے کہ میں نے زہرا سے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی خواہش کرو۔ آج زندگی میں فاطمہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی تھی اور وہ انار بھی میں گھر نہیں لے جا سکا، خدا کے بندے کو کھلا دیا۔ اب عزیز مولا علی سر جھکا کے جا رہے، ادھر خداوند عالم نے جبرائیل امین کو نازل کیا رسول پر، اور جبرائیل کے ساتھ خدا نے 1 طبق کو بھیجا۔ اس طبق میں خدا نے بہشتی انار کو بھیجا، بہشتی انار تھے اس طبق، اور اس طبق پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ کہا اللہ نے کہا، اب جبرائیل آئے رسول کے پاس اور کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ علی کے گھر پہنچنے سے پہلے یہ تھال، یہ طبق علی کے گھر پہنچا دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا سلمان فارسی سے، سلمان اٹھو، جلدی اٹھو، یہ طبق میں بہشتی انار خدا نے بھیجے ہیں، ان کو سیدہ کے گھر پہ لے کے جاؤ۔ اب سلمان بی بی زہرا کے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ پہنچے، دق الباب کیا۔ شہزادی نے اندر سے صدا دے کے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ کہا شہزادی میں سلمان ہوں۔ اب بی بی نے دروازہ کھولا، جو بہت بہترین خوبصورت واقعہ۔ اب حضور سلمان فارسی نے کیا کیا کہ ان 10 انار میں سے، کیونکہ 10 انار آئے تھے، تو ان 10 انار میں سے 1 انار نکال کر اپنی پاکٹ میں، اپنی جیب میں ڈال دیا اور 9 انار رکھ دیے، ویسے ہی تھال میں پڑے تھے۔ اب بی بی نے جیسے دروازہ کھولا تو کہا کہ کیا بات ہے سلمان، کیوں آئے ہو؟ کہا بی بی بہشت سے انار آئے،
خدا نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اب بی بی نے وہ طبق اندر لیا، اس کا کپڑا ہٹایا۔ اب جو بی بی نے گنا تو 9 انار تھے، 9 تھے۔ تو کہا سلمان اس سے واپس لے جاؤ۔ کہا کیوں بی بی؟ کہا یہ میرے لیے نہیں ہے۔ کہا بی بی یہ آپ کے لیے ہے۔ کہا نہیں، نہ ہی میرے شوہر کے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے اور نہ ہی خداوند عالم کے وعدے میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جب وہ رب کہتا ہے کہ میں 10 گنا بڑھا کے دوں گا تو یہ 10 ہوں گے، 9 نہیں ہوں گے۔ ایک بار یہ سلمان نے جیب سے انار نکالا اور تھال پہ طبق پہ رکھ دیا، یہ بتانے کے لیے جو خدا کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا بھی ہے۔ تو جو خدا نے ہمیں پیغام دیا کہ تم میری راہ میں دو، میں یقیناً تمہیں 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ 1 دوں گی تو میں 10 دوں گا، جتنا دوں گے میں 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ اس لیے مولا متقیان کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، یہ سانسیں دے کر، یہ جو سانسیں ہیں ہمارے پاس کرنسی ہے، ان سانسوں کے ذریعے، زندگی کے ذریعے اتنے نیک اعمال کرو، خدا سے تجارت کرو، اور اس نیک عمل کے سبب، نیک اعمال کے سبب جنت کو حاصل کرو، اللہ کی رضا کو حاصل کرو۔ لیکن عزو، حاصل ہم تب کریں گے جب ہم اللہ پر ہمیں یقین ہو۔ بس خدا کرے کہ اس درس کے صدقے میں ہماری معرفت بڑھ جائے، ہم معرفت کی اس مقام پر، اس منزل پر پہنچ جائے کہ جس سے خدا بھی ہم سے راضی ہو، اور کبھی بھی اگر ہم پہ مشکلیں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں تو ہم واویلا نہ کریں، بس ہمیں خدا پہ ہم یقین رکھیں۔ تو عزیزو، اگر ہم خدا پہ، اہل بیت پہ یقین رکھتے ہیں تو یقیناً خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے، اور صرف یہ خدا نے کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے کہ اگر تم میری راہ میں دو تو میں یقیناً تمہیں بڑھا کے 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔